حضرت عمر نے کہا کہ میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، ورنہ تو کیا ہے، تو ایک کالا پتھر ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے جو حضرت عمر کا عقیدہ، کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہوئے اس کے پیچھے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، ورنہ تو کچھ نہیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، تو اس کی اپنی اہمیت تو کوئی نہیں۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کی طرف ہمیں کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جیسے مسجد ہے، تو اس کی اہمیت کیوں ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اپنا گھر کہا ہے۔ ورنہ کئی غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا اسلام کے اوپر کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو، تو تم بھی تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، وہ کیا پتھر نہیں ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کمرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمان یہ کہتا ہے، اور اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ ہم تو اس کمرے کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، ہم تو اسے الہ نہیں سمجھتے، ہم تو صرف اللہ کا ایک فرمان ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تو تم بھی اپنے بت کے اوپر چڑھو، ہم چڑھ سکتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو اپنے بت کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت جہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، ان کو اپنے دل میں زیادہ گہرا نہیں کرنا، بلکہ اس چیز کو گہرا کرنا ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ واقعی حضرت عمر کی بات بالکل صحیح ہے، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر حضرت عمر والا عقیدہ لیا جائے نا، تو یہ جتنی ہمارے اندر خرافات ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں، ڈرامے، یہ تماشے جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ حضرت عمر کا قول لیں کہ حجر اسود کو انہوں نے چومتے ہوئے کہا کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، ورنہ تو ایک کالا پتھر ہے۔ یہ عقیدہ جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، سن 7 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ مکہ جا رہے تھے حج کرنے، تو وہاں پہ مکے کے باہر ہی بہت دور کافروں نے روک لیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں یہاں نہیں آنے دینا۔ تو وہاں پہ آپ نے ڈیرا ڈالا، کچھ دیر قیام کیا، پھر وہ لمبی ایک وہ واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا ان سے بات کرنے کے لیے کہ ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کرنے آئے ہیں، اس کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی، اور پھر وہاں پہ ایک صلح ہوئی، سہیل، عمر بن سہیل جو ہے اس کو کفار مکہ نے بھیجا کہ ان کے ساتھ یہ صلح کرو۔ تو جب صلح ہوتی ہے نا، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے، تو جب افواہ پھیل گئی نا، عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اس بات کے اوپر مجھ سے وعدہ کرو، بیعت کرو، بیعت رضوان اسے کہتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر، دوسرے صحابیوں نے بیعت کی، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ ٹھیک ہے جی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جائیں۔ تو
بہرحال یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہاں کوئی اور بات ہے وہ کرنی ہے کہ وہاں پہ یہ وعدہ معاہدہ ہوا، سارا کچھ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وقت گزرتا گیا، جب آپ کا دور آیا نا تو اس درخت کے اوپر لوگوں نے کوئی اپنی توقعات جوڑ لیں، کوئی انہوں نے جیسے ہم نہیں درباروں پہ چل جاتے چڑھاوے چڑھانے لگ پڑے، لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، یہ تو بڑا متبرک درخت ہے جی، یہ بڑا مطلب ہم کہتے ہیں نا پیر صاحب نے یہاں چلا کاٹا ہوا ہے، اتنے لوکی جاندے نے جو پہاڑ چڑھ چڑھ کے بڑے بڑے اچے بڑی مشکل نال اتنے جی ہے، اتنے انج ہویا ہے، اتنے انج ہویا ہے، اس طرح ہی جانے، تو یہ جذبہ ساڈے اندر بھی ہے نا، انہوں دے اندر بھی وہ لوگوں نے نا وہ درخت نو متبرک کہنا شروع کر دیتا، اور اتنے تھوڑا بہت نا اس طرح نہیں جس طرح اسی جا کے کرنے ہیں درباراں تے، اس طرح نہیں سی ہلی بنیا، ادھے چھوٹے لیول دا سی، انہاں حضرت عمر نے اتوں ہی ڈک لیا سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اتنے تے کام خراب شروع ہوندا پیا، حالانکہ انہوں نے نہیں سی پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھلے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ شاید حضرت عمر تھے یا کوئی اور تھے، یہ جا رہے تھے تو ایک آگے درخت کے نیچے سے جب گزرے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سارا ایسے جھکا کے تو آگے گزرے، وہ پچھلے صحابی نے پوچھا کہ یہاں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مطلب بندہ جب ایسے سر تب کرتا ہے جب کوئی آگے رکاوٹ ہو، رکاوٹ کوئی نہیں ہے تو آپ ایسے نیچے کر کے گزرے ہیں سر، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا تو وہ یہاں سے ایسے کر کے گزرے تھے، اور اس وقت وہاں ٹہنی تھی تو ٹہنی سے تو نیچے کر، اب ٹہنی کٹ گئی ہوئی تھی، اور صحابی نے پھر بھی ایسے کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کہ مجھے وہ یاد آ گیا واقعہ تو میں پھر ویسے ہی گزرا، یہاں تک پیار کرتے تھے، لیکن اس درخت کے معاملے میں کیوں اس کے معاملے میں یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ منتا آہستہ آہستہ شروع ہو جانی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، سر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ختم کروا دیا، اندازہ لگائیں کیوں کہ وہاں پہ غلط کام شروع ہو جانا تھا، یعنی اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، جہاں توحید نہیں اسلام نہیں، توحید کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، یہ توحید ایسی ضروری ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے تعلیم ہی اس کی دی، پہلی تعلیم اس کی دی، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ چیزوں سے پیار کریں، ٹھیک ہے جو لیکن ایک حد ہے، کیونکہ حد قائم کر دی ہے حضرت عمر نے، اور اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں، لیکن یہاں تو مقصد نہیں ہے نا، بس تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر شرک کا شبہ ہے، شرک نہ ہو، شبہ بھی گزرے، ہم نے ادھر نہیں جانا، اس سے نہ جائیں گے تو ہم کوئی مر نہیں چلے، کوئی مجبوری نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، شبہ ہو رہا ہے، تو جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں چیز بری ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ نے ایک میٹر رکھا ہے، وہ تمہیں آگاہ کر دیتا ہے، جب تم کوئی کام کرتے ہو تو وہ بتا دیتا ہے اندر سے، وہ اس کی بات تم مانو یا نہ مانو، آج دیکھ لیں کوئی بھی بندہ کام کرنے لگے تو اس کو اندر سے پتہ چلے یہ اچھا ہے یا برا ہے، اگر برا ہوگا تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی اپنے آپ کو بچاؤ کر کے پھر کرے گا، اور اگر اچھا کام ہوگا تو اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، تو یہ اندر میٹر رکھا ہوا ہے، تو جہاں پہ آپ کو یہ میٹر بتا دے کہ یار یہ کوئی مسئلہ لگتا ہے، شبہ ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو، اگر ادھر جانا انتہائی ضروری ہے پھر تو کوئی کیا جائے، اگر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس رستے کو چھوڑ دیں، کسی اور رستے سے چل جائیں،
تو اللہ رب العزت بھی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان جو کعبہ بدلا ہے نا، پہلے بیت المقدس تھا قبلہ 17 مہینے، اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا اللہ نے، انہوں نے اعتراض کیا کافروں نے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں رب ہوں، میری مرضی پہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں، یہ کسی مکان کو نہیں سجدہ کرتے. میں نے انہیں بتایا کہ ادھر کو منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، تو اس لیے میں جدھر کو کہوں گا وہ ادھر کو کر لیں گے، اس میں کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہ مشرق میں اللہ، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، تو جہاں کہیں بھی پھیر لو تم اپنا چہرہ تو ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ. ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی سختی نہیں ہے. پچھلی اس میں کلاس میں ساری تفصیل اس میں بتا دی تھی کہ سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جدھر مرضی منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، جدھر وہ کہے وہ ادھر آپ نے کرنا ہے، اس کے حکم کو آپ نے لبیک کہنا ہے. اس آیت میں ایک اینگل رہ گیا تھا، وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کر دوں. پچھلی دفعہ یہاں آتا ہے کہ تو جہاں کہیں بھی تم پھیر لو منہ اپنا، فسما وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اب آیا یہاں پہ اللہ کا چہرہ، اس بات پہ ذرا غور کریں. اللہ کا چہرہ کیا کسی کو پتہ ہے؟ کیا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے یا کیسا ہے؟ یہ آیت ہے متشابہ. میں نے بتایا تھا کہ آیات 3 قسم کی ہوتی ہیں. صرف ایک قسم کی آیت جو ہے اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس پہ ہم نے سوچنا سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں. لیکن جو 2 قسم کی آیات ہیں ان پہ ہم نے غور نہیں کرنا، اللہ نے منع کر دیا ہوا ہے. کیونکہ وہ آیات اللہ نے کہا یہ متشابہ آیت ہے، اس پہ ہم غور نہیں کر سکتے، کوئی عالم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ کسی عام بندے کو روکا ہے. اس کا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کو جو ہے وہ دل سے مانا جائے گا. کیسے وہ اس کی قریدنا نہیں ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جانا. جیسے یہاں پہ ہے کہ اللہ کا چہرہ، اب کوئی کہنا شروع کر دے جی اللہ کا چہرہ، اللہ پھر اس کی فوٹو بنانا شروع کر دے. جب بھی اس طرح کی آیتیں آئیں گی نا جن کا تعلق غائب سے ہوگا، جس کا ہم جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتے، اس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اس پہ ہم نے سوچنا نہیں ہے. مطلب بندہ یہ کہتا ہے نا یہ مجھے بنایا اللہ نے، اور اللہ نے ساری کائنات، اللہ کو کس نے بنایا؟ ایسا کوئی کہنا سوچ سکتا ہے نا؟ یہ نہیں سوچنا. کیوں نہیں سوچنا؟ اس لیے نہیں سوچنا کہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہی نہیں. اللہ نے ہمارا ذہن جو ہے اس کی جو طاقت ہے نا، ہر چیز کی ایک ہوتی ہے نا کیپیسٹی، طاقت ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے جھٹکی مثال ہے کہ کوئی ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر کی اب جتنی طاقت ہے اس نے اتنا کام کرنا. اگر آپ نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، مطلب کوئی آپ نے درخت گرانا ہے بہت بھاری، یا کوئی اور چیز اٹھانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر اس سے بڑی مشینری لانی پڑے گی، کوئی بڑا ٹریکٹر روسی یا کوئی کرین وغیرہ. یا ایک سمجھ لیں کہ یہ موبائل ہے. یہ موبائل جو ہے اس کو ہم جو آرڈر دیں گے اس نے وہی کام کرنا. ٹھیک ہے، اس کا بنانے والا ہے جس کو انجینئر کہتے ہیں، اس نے اس کو جو ہدایات دی ہیں، انجینئر کو پتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کرے گا. تو کیا یہ موبائل انجینئر کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ یعنی یہ مخلوق ہے نا، یہ مخلوق ہے، اس کا خالق کون ہے؟ مجازی خالق کون ہے؟ انجینئر. انجینئر اس کے بارے میں ہر چیز بتائے گا، یہ ایسے ویسے ایسے کام کرے گی. لیکن یہ موبائل بڑا سیانا ہے، سمجھتے ہیں، بڑا سیانا ہے. لیکن یہ کبھی بھی جو اس نے اس کو ہدایات دی ہیں، جتنی اس میں طاقت ڈالی ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ اگر کہے کہ جی میں بتاتا ہوں کہ انجینئر جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے یا ایسے ہے، یا انجینئر فلاں چیز کھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر فیڈ کر دے تو پھر یہ بتا سکتا ہے. بغیر فیڈ کیے
جو ہے یہ اپنے خالق کے بارے میں بتا نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن خالق اس کو سارا سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارے بارے میں وہ سب جانتا ہے، اور ہمارے بارے میں سارا ہم خود بھی نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، اس لیے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جس طرح انجینئر جو ہے اس کو یہ نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، اس کو کس نے بنایا، کیسے، کیا ہے۔ اس طرح سے یہ سوچ لیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جتنا اس نے بتا دیا، جتنا موبائل کے اندر انجینئر نے ڈال دیا ہے وہ اسے پتہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر جتنا خالق نے ڈال دیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی جو بتایا، یعنی وہ بتاتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو جو اس نے نہیں بتایا وہ غائب ہم نہیں جان سکتے۔ تو جن آیات کا تعلق غائب سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہم نے سوچنا نہیں ہے۔ ہاں، جو اس سے ظاہری معنی نظر آ رہے ہیں وہی سمجھنے، یعنی اللہ کا چہرہ ہم نے یہاں ترجمہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ اللہ کو سامنے پاؤ گے، جدھر بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کو ہی سامنے پاؤ گے، یہ کہنا ہے۔ تو یہ نہیں، یہاں پر جو مترجم ہے نا انہوں نے چہرہ ترجمہ بھی نہیں کیا، حالانکہ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، لیکن مترجمین جو مفسر ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ، کئیوں نے چہرہ بریکٹ میں کیا ہے لیکن کئیوں نے کیا ہی نہیں، انہوں نے سامنے کیا کہ فسمى وجہ اللہ، پھر اللہ ہی کو سامنے پاؤ گے۔ تو بس یہی سمجھنا کہ اللہ کو سامنے پاؤ گے، اس پہ چہرے کو سوچنا نہیں شروع کر دینا کہ کوئی اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے بات کی ہے نا، کچھ آیات متشابہ ہیں اور کچھ محکمات ہیں۔ محکمات آیت وہ ہیں جو محکم ہیں، مضبوط ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، ان پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے جتنا زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ کیا تم کیوں غور نہیں کرتے، قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ تو غور کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، ان کو سوچنا سمجھنا ہے، اس کے سارا کچھ کرنا ہے، اور کیا ہے علماء نے۔ لیکن جہاں پہ متشابہ آیات آئیں گی وہاں پہ نہیں کرنا، لیکن لوگوں نے یہاں پہ بھی کیا ہے، اپنے مسئلے، اپنی باتیں نکالنے کے لیے، اپنا وہ جو ہے نا نظریہ قائم کرنے کے لیے فرقے جو بنے ہوئے ہیں، تو ہر فرقے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، تو وہ اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے متشابہ آیات کا بھی سہارا لے لیتے ہیں اور اس گناہ کا شکار ہوتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا ہے کہ متشابہ آیات جو ہیں ان پہ غور نہ کرو، ان پہ صرف ایمان لاؤ اور ان کو دل سے مانو، تلاوت کرو، لیکن اس کی ٹو نہ لگاؤ، اس کو کریدو نہ، اس پہ زیادہ غور و فکر نہ کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب آگے ایک اور ان کی بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے تو ان کا اعتراض آیا تھا نا، تو اس کا اللہ نے جواب دے دیا، اب ایک اور اعتراض شروع کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ کا بیٹا ہے۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے کوئی بات کرے نا کہ میں یار اگلے الیکشن میں وزیر اعلیٰ بن جانا ہے، اس کی حیثیت اتنی نہ ہو تو باقی لوگ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی مذاقاً۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عربی لوگوں کا محاورہ ہوگا نا اس طرح سے، اس لیے اللہ نے اس کو یوز کیا، یہ بالکل ان کی لینگویج میں بیان ہوا ہے، ادبی زبان ہے۔ تو بعض اوقات یہ سیدھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے دائرے میں اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کون سے لفظ کو کن معنوں میں لیتے تھے، ان معنوں میں لینا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کہتے رہتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ تو مطلب وہ لینا ہے جو صحابہ نے لیا
یا اس دور کے لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے، وہ مطلب لینا ہے۔ اور الحمدللہ یہ زندہ زبان ہے، آج بھی اس کے ثبوت مل جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا معنی لیا تھا۔ تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو اللہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ بلکہ زمین اور آسمان اس کے لیے ہے، یعنی جو مالک ہے سارے کچھ کا، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹے کی ضرورت تو اس کسے ہوتی ہے کہ بھائی میری نسل چلے گی، میرا کوئی بات نہ لینا ہوئے گا، اللہ کے خالق ہے، انہوں ضرورت ہی نہیں۔ تو بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ وہ تو زمین و آسمان ساری اس کے لیے ہے۔ کل اللہ قانتون، سب کچھ اس کا تابع فرمان ہے۔ تو بیٹا ہوتا ہے کہ جی میری بات مانے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، یہ وہ، تو یہاں پر اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین اس کے لیے ہے، اور ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے، اس سے وہ آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتی، جو وہ کہتا ہے وہی ہونا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع السماوات، بدیع پتہ لفظ کیا ہوتا ہے پڑھے لکھے بچوں کے لیے؟ بدیع ایسا لفظ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز کو کسی سے لیے، بغیر کسی محتاجی کے چیز بنانا، اس کو کہتے ہیں بدیع، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایجاد سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ایجاد کیا، پہلے چیز ہی نہیں تھی تو فلاں سائنسدان نے ایجاد کی چیز، تو یہ اس سے بھی آگے، سائنسدان نے تو کسی نہ کسی چیز کو استعمال میں لا کے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مٹیریل بھی خود پیدا کیا ہے اور چیز بھی خود پیدا کی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بنائیں گے، مکان بنانا ہے، اینٹیں ہم کہیں سے لیں گے، یہ مستری نے بنا دیا، مستری نے خود سے نہیں بنا دیا، اس کو مٹیریل دیا گیا۔ ہاں، ایگزسٹنگ میٹر جو ہے نا، وہ جتنے بھی انسان کوئی چیز بناتے ہیں نا، وہ پہلے سے موجود کسی چیز کو استعمال کر کے چیز بناتے ہیں، لیکن بدیع اسے کہتے ہیں جو پہلے سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ چیز بھی خود بنا رہے اور وہ تخلیق بھی خود کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات۔ آپ یہاں کہیں گے جی وہ ایک بندہ مکان بنائے، وہ پہلے خود سے اینٹیں بنائے، پر مٹی کہاں سے لائے گا؟ اینٹیں اس نے پکی کر لی، تو مٹی خود بنا سکتا ہے؟ مٹی تو اللہ کی لے گا، تو انسان وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بدیع اسے کہتے ہیں جو مٹیریل بھی خود ہی پیدا کرے، وہ کہتا ہے کن ہو جا، مٹی ہو گئی، تو اس نے اسے پکڑ کر انسان بنا دیا، یہ جو بھی بنانا تھا بنا دیا۔ تو بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب، سبحان اللہ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، و جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقولو، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لہو، اسے، کن، ہو جا، اسے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی۔ یہ ہے بدیع، آگے اس کی طرف بھی آگے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا، تو یقیناً، یقولو، وہ کہتا ہے، لہو کن فیکون، کن، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات، اور کہا کچھ لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ جانتے ہی نہیں، ان پڑھ، جاہل۔ وقال الذین لا یعلمون، اب ایک اور آگے بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، دو باتیں ہو گئی ہیں پیچھے، وہ متشابہات کے حوالے سے، آگے
بیٹے کے حوالے سے کہ کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام، تو اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بدیع السماوات اس نے خود سارا کچھ پیدا کیا، وہ جب کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور بات آگے، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اور کہا انہوں نے لوگوں نے جو جانتے کچھ نہیں، ایسے لوگ جو جاہل ہیں انہوں نے پھر یہ کہا لولا کیوں نہیں یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کرتا۔ اب دیکھیں باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے نا کہ جی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ جی اللہ ساڈے نال آ کے گلاں کرے، اللہ ڈائریکٹ سانوں آکے ہاں ایمان لے آؤ تو ہی لے آؤنے، تو کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیات، یا آئے ہمارے لیے کوئی نشانی یعنی معجزہ، کذالک قال الذین من قبلہم، جیسے کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اب تو ہی نہیں کر دے پہ پہلا والے کافر بھی انجی آندے ہیں کہ انج کر دے تے پھر ہی مان لے آواں گے، انج کر دے تے مان لے آواں گے، تے جنہ نہیں مننا پھر بھی نہیں مننا، مثل قولہم، اس طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا، قد بین الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح کر دیا اپنی آیات، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔